کا لکھا کہ یہ دنیا کا واحد کیس ہے جو ہنی ٹریپ کا کیس تھا، لیکن معذرت کے ساتھ اس میں جج صاحب بھی ٹریپ ہو گئے۔ سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ ایف آئی اے نے 400 سے زائد جو بلاسفیمرز تھے یا مبینہ بلاسفیمرز ان کو اریسٹ کیا۔ دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں، اس لیے میں جلدی فیکٹس کو بتاؤں گا۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے اوپر ایلیگیشن جو مین ہے وہ ہے اسپیشل برانچ کی رپورٹ۔ اس میں ایلیگیشنز ہیں 21 ایف آئی آر اور 10 کمپلینٹس کی حد تک ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا لوکیلٹی آف راولپنڈی اینڈ اسلام آباد۔ ایلیگیشن یہ ہے کہ بلاسفیمی بزنس گینگ کام کر رہا ہے، اور وہ بزنس گینگ ان کے پاس خواتین ہیں، وہ خود پورنوگرافک بلاسفیمیس کانٹینٹ پروڈیوس کرواتے ہیں اور اس کے بعد ایک بندے کو بھیجتے ہیں، وہ بندہ اسکرین شاٹ لے کے واپس بھیجتا ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر مقدمے کا اندراج کر دیا جاتا ہے جب وہ پیسے نہیں دیتا۔ اس بنیاد کے اوپر، اس رپورٹ کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی گئی، وہ پٹیشن اس کی پریئر بھی اسی ڈاکومنٹ کے اوپر بیس کر رہی تھی، جس کو جج صاحب نے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں کنورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے، اس کو مینٹینیبل سمجھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسپیشل برانچ کی وہ رپورٹ جس کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے اس پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا، اس اسپیشل برانچ کا ڈی آئی جی لاہور ہائی کورٹ میں آ کے کیا بیان دیتا ہے۔ 24/1/2025 کا آپ کے سامنے یہ صفحات موجود ہیں۔ اس میں بیان پڑھنا چاہوں گا کہ ان الزامات کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ فیصل علی راجہ was confronted with the questions that whether the special branch at its own level made any effort to verify the contents of the source report before dispatching it to the concerned quarters. He candidly conceded by giving answer in negative. Faisal Ali Raja added that the report was entirely based upon the source information. Agli line badi important hai. The special branch neither verified its correctness nor conducted any probe to ascertain truth behind it. ڈی آئی جی فیصل علی راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹ میرے ادارے نے بنائی ہے، مرتب کی ہے، اس کے اوپر نہ کسی قسم کی پروب کنڈکٹ کی گئی ان ایلیگیشنز کی بابت، نہ ہی کسی قسم کی انویسٹیگیشن کی گئی تاکہ حقائق تک پہنچا جا سکے۔ وہ رپورٹ جس کو ڈی آئی جی اپنے ڈپارٹمنٹ کا ڈی آئی جی ڈس آن کر رہا ہے، اس کی اتھینٹسٹی سے، اس کی کریکٹنس سے، اس کی سچائی سے، اس کو سردار اعجاز اسحاق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مینٹینیبل قرار دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اصول قانون تو یہ تھا یا اصول فطرت تو یہ تھا کہ جج صاحب کو اس رپورٹ کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے تھا، کیا یہ رپورٹ سچی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا ون ٹائم شیئرنگ کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہمارے اوپر ایلیگیشن ہے کہ ہم نے ون ٹائم شیئرنگ کی، اس کی بنیاد کے اوپر مقدمات کا اندراج ہوا۔ ایف آئی اے نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی، اس میں ڈیوریشن مینشن ہے۔ آپ یہ صفحات ہیں، ان کے آخر میں دیکھیں گے تو آپ کو ڈیوریشن مینشن ہوگا۔ کوئی بھی ڈیوریشن 5 مہینے یا 4 مہینے سے کم نہیں ہے۔ جو بھی ڈیوریشن ہے اس میں 1 سال، 2 سال، 5 سال اور 3 سال یہ لوگ ہیں جو اس ڈیوریشن کے اندر بلاسفیمی کمٹ کر رہے ہیں۔ ون ٹائم شیئرنگ کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جب ایف آئی اے نے رپورٹ ہی جمع کرا دی کہ یہ جو بلاسفیمیس پورنوگرافک کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فزیکل بلاسفیمی کے لوگ بھی موجود ہیں جن سے توبہ نعوذ باللہ 40 سے زائد قرآن پاک برآمد ہوئے ہیں، کیا وہ بھی بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کا حصہ تھے؟ اس کے بعد پنجاب قرآن بورڈ جس کے تقریباً 13 یا 14 ممبران تھے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام پنجاب قرآن بورڈ میں موجود تھے۔ اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کا نمائندہ، انٹیریئر منسٹری کا نمائندہ، پنجاب پولیس کا نمائندہ، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کا نمائندہ اور دیگر علماء اکرام، انہوں نے 60 ان کی ٹیکنیکل ٹیم تھی، ٹیکنیکل ٹیم نے دیکھا کہ بلاسفیمی، پبلک بلاسفیمی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پرائیویٹ کمپلینٹس بھی آئیں۔ پنجاب قرآن بورڈ کی سفارشات کے اوپر ایف آئی اے سائبر کرائم نے، جو کہ اب این سی سی آئی اے بن چکا ہے، اس نے 60 سے 70 ملزمان کو گرفتار کیا۔ کوسچن یہ ہے کہ پنجاب پولیس بھی بلاسفیمی بزنس گینگ کا حصہ ہے؟ پھر تمام مکاتب فکر کے علماء جو اس پنجاب قرآن بورڈ کے ٹیم کا حصہ تھے، ممبران تھے، جنہوں نے یہ گستاخ یا مبینہ گستاخ گرفتار کروائے ہیں 70 سے زائد، وہ بھی اس گینگ کا حصہ ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ بھی اس گینگ کا حصہ ہے۔
انٹیریئر منسٹری بھی، پولیس بھی، اسپیشل برانچ بھی۔ اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کسی بھی بندے کی ایک انٹرویو ہے، یہ چلائیں، وہ انٹرویو چلائیں، یہ والا چلائیں۔ ہاں، یہ بندہ ہے، یہ دلاور التمش ملزم ہے، یہ اس کا باپ ہے۔ اس کی رپورٹ کو، اس کی ڈاکومنٹری کو، اس کے انٹرویو کو حصہ بنایا گیا اور کہا گیا، اس نے بھی یہ کہا کہ میرے بیٹے کو ایک بلاسفیمی آئی، اس نے اسکرین شاٹ لے کے بھیجی اور اس کے بعد اس کے اوپر مقدمے کا اندراج ہو گیا۔ کانٹینٹ اس طرح کا ہے کہ میں نہیں دکھا سکتا، لیکن یہ دلاور التمش کی یہ فائلز ہیں پوری، جو ون ٹائم شیئرنگ ہوئی ہے۔ اس میں کہیں اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا۔ ون ٹائم شیئرنگ تو یہ ہے، میں نے آپ کو ایک میسج بھیجا، 2 بھیجے، 4 بھیجے، اس کے بعد میں نے FIR کروا دی، جو ان کا پروپیگنڈا ہے بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ اور ان کے وکلا کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی آپ کو ون ٹائم شیئرنگ کا کوئی کانسیپٹ نظر آ رہا ہے جو ان کے ایلیگیشنز کو اسٹیبلش کرتا ہو؟ اس کے بعد اس شخص کی بلاسفیمی وہ فزیکل بلاسفیمی ہے، یعنی کہ اس کے گھر سے توبہ نعوذ باللہ قرآن برآمد ہوا ہے، FIA کی ریکوری میں FIA نے ریکور کیا، ان کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس کے اوپر اس کے سپرمز ملے، PFSA کی رپورٹ آئی، وہ پازیٹیو آئی، لیکن یہ والا جو شخص ہے یہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو انہوں نے ٹریپ کیا اور ٹریپ کرنے کے بعد جب پیسے نہیں دیے گئے اس کے بعد ہمارے اوپر مقدمے کا اندراج کر دیا گیا۔ یہ ساری فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا کمیشن پہ، کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کمیشن پہ معترض کیوں ہیں، آپ یہ حسن معاویہ یا راؤ عبد الرحیم صاحب وہ کمیشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے اوپر الزامات ہیں تو کہیں ثابت نہ ہو جائے۔ میرے سینئر وکلا صاحبان ادھر موجود ہیں، محمد احمد صاحب اور باقی۔ میں سر جہاں غلط ہوں مجھے روکیے گا ضرور، کیونکہ یہ کیس کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا اور اسلام کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی کمیشن بنے ہیں ان کی رپورٹس، ڈس اپیرنس کمیشن بنا 2011 میں، 2024 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن آتی ہے، اس پٹیشن کی بنیاد کے اوپر ایک انٹرم یا انکمپلیٹ رپورٹ جمع کروائی جاتی ہے۔ کمیشن کا یہ حال ہے پاکستان میں۔ 2008 سے لے کر 2016 تک تقریباً 14 سے 17 کمیشنز بن چکے ہیں، لیکن ان کی رپورٹس ابھی تک وہ نہیں آئیں اور ادارے انتظار کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمیشن پہ معترض کیوں ہیں؟ آپ ایک نہیں، آپ 10 کمیشن بنائیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پٹیشنر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنرز ہیں، ان کے ریلیٹیوز وہ جیلوں میں موجود ہیں، وہ ڈائریکٹ پٹیشنر کیوں نہیں بنے؟ اس کے بعد جو کمیشن آپ بنانے جا رہے ہیں، سزا و جزا کا تعین تو کرنا ہے ٹرائل کورٹ نے۔ اگر حسن معاویہ کے اوپر ایلیگیشن ہے، اگر راؤ عبد الرحیم کے اوپر ایلیگیشن ہے، تو آپ ایک ایسی JIT بنائیں نا جس کے اندر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ممبران شامل ہوں۔ اگر ہم بات کریں ان مقدمات کی، یہ FIA کے مقدمات ہیں، PK رولز موجود ہیں، PK رولز کے اندر اسکیجول 7 موجود ہے جو کہ بات کرتا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی۔ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اسکیجول 7 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر ان کو لگے کہ کوئی اسپیشل کیس ہے تو وہ اسپیشل JIT بھی بنا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کمیشن کی بجائے یہ کیوں معترض ہیں JIT کے اوپر؟ صرف اس لیے کہ JIT کی جو فائنڈنگز ہوگی، جو رپورٹ ہوگی، اس کو ٹرائل کورٹ میں ایڈمیسیبلٹی ویلیو حاصل ہے، 173 کی رپورٹ کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ کمیشن جو یہ بنانا چاہ رہے ہیں، کمیشن تو صرف سفارشات کا منبع ہے، اس کے علاوہ کمیشن کے پاس کوئی اتھارٹیز ہیں ہی نہیں۔ اس کے بعد کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ایڈمیسیبل ہے ہی نہیں۔ میں تو خود آپ کو، میں حسن معاویہ کے خلاف ہی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، جو بلاسفیمرز پروٹیکشن گینگ ہے، میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ JIT بنوائیں، ان کے خلاف اگر کوئی ایویڈنس موجود ہیں تو آپ وہ JIT کے سامنے پروڈیوس کریں، اس کے بعد ٹرائل کورٹ کے اندر ان کے خلاف ان الزامات کی بابت آپ تمام ایویڈنس لے کے آئیں، ان کو سزا و جزا کا تعین عدالت کرے گی۔ لیکن کمیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ٹرائل کورٹ کی فائلز ہیں وہ کمیشن کے پاس آ جائیں گی۔ اس کے بعد جتنے بھی ٹرائل کورٹ کی فائلز جب آئیں گی، اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر 2 سال کا ٹنیور ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو انفورس ڈس اپیرنس کمیشن بتایا، وہ 14 سال سے اس نے رپورٹ نہیں جمع کروائی۔ جب رپورٹ ڈیلے ہوگی 2 سال یا اس سے زائد، تو اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر جتنے بھی مبینہ بلاسفیمرز ہیں ان کو بیل ایز اے میٹر آف رائٹ ول بی گرانٹیڈ، ان کو ضمانتیں دے دی جائیں گی، ان کا رائٹ ہوگا یہ ضمانتوں کا، ان کا فنڈامنٹل، ان کا سبسٹینشیل، ان کا بیسک رائٹ ہوگا۔
زرین واجد زرین غالباً کیس ہے راول پنڈی کا، اس کے اوپر اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر ایک ہمراہی ملزم تھا، اس کو ضمانت دی گئی، ضمانت دینے کے بعد وہ فوراً ملک سے فرار ہو گیا۔ تو بات یہ ہے، میں مختصر کرنا چاہوں گا، ہمیں نہ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا ہے کہ نہ ہمیں جج اسحاق صاحب نے سنا ہے، نہ ہمیں ادھر بولنے دیا جا رہا ہے۔ تو میں صرف ایک پوائنٹ، انٹرنیشنل لاء کی اگر بات کی جائے تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے مطابق آرٹیکل 10 بات کرتا ہے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ٹریبیونل کی اور ڈیفنس رائٹ کی۔ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا آرٹیکل 14 بات کرتا ہے، 14(1) بات کرتا ہے فیئر ٹریبیونل کی اور ڈیفنس رائٹ کی۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1973 کا آرٹیکل 10 بات کرتا ہے فیئر ٹرائل کی، لیکن جج صاحب نے ہمیں سنا نہیں ہے۔ جو میں نے شعر پہلے پڑھا تھا نا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں، تو میں کہتا ہوں میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم تعصب میں اڑا گئے۔ تو یہ تعصب تھا ان کا کہ معذرت کے ساتھ ہمیں عدالت میں ایک فریق کا سامنا نہیں تھا، ہمیں 2 فریقین کا سامنا تھا۔ ہم جب بھی جاتے تھے روسٹرم کے اوپر، میں موجود تھا، میں نے ابھی آرگیو کرنا تھا، میں 2 مہینے سے اسلام آباد میں موجود تھا، مجھے کہا گیا کہ آپ کو بعد میں سنیں گے۔ حسن معاویہ صاحب کو خود روسٹرم کے اوپر بلا کے جج صاحب نے سوال پوچھا، جب جواب دیا گیا تو کہا گیا کہ ریموو ہم فرام مائی کورٹ۔ اگر آپ کی عزت موجود ہے، اگر وکیل کی عزت موجود ہے، تو سائل کی عزت آپ سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ صاحب مسند ہیں۔ تو ہمیں سنا نہیں گیا، 6 اور وکلاء صاحبان تھے، ان کو بھی نہیں سنا گیا۔ ان کا جو فیصلہ تھا وہ متعصبانہ تھا، وہ یک طرفہ تھا۔ ہم تو پوری عدالتی کارروائی میں جج صاحب کی اس چاشنی کے منتظر ہی رہے جو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جس چاشنی سے محظوظ ہوتے رہے، ہم اس سے محروم ہی رہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں، اس لیے باقی یہ فائلز وغیرہ میں نے آپ کو دے دی ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا۔ کسی قسم کا آپ کا سوال ہو، ہم حاضر ہیں، سیشن کورٹ میں دفتر ہے ہمارا، آپ FIR نمبر لے کے آئیں، ہم آپ کو تمام تر ایویڈنس وہ دکھائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔